دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ میں ان سکھ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ایک تناؤ میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ سکھ لڑکیاں جو کو مسلمان لڑکوں نے جبراً کنورژن کروایا، پھر ان کے ساتھ شادیاں رچائی گئی ہے، تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اگر ایسا ہے۔ تو جو یہاں سے باہر سے لوگ آئے ہیں، باہر کے ریاستوں سے لوگ آئے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دھارمک معاملہ ہے، ان کو آنا چاہیے تھا، لیکن پہلے ان کو عدالت کا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پونچھ علاقے میں ایک لڑکی، بلکہ بہت پٹن میں بھی اور سوپور میں بھی ایک لڑکی جو سکھ لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، پھر انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ مقدم درج کیا ہے ان کے خلاف، کہا کہ انہوں نے ان کو جبراً لیا ہے، گن کے نوک پر لیا ہے، پھر ثابت نہیں ہوا، پھر تو وہ جب ثابت ہوا عدالت میں یہ اپنے رضامندی سے گئے ہیں، انہوں نے اپنا بیان جج کے سامنے دیا ہے، تو پھر وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مذہب کے ساتھ جاتی ہے، بھاگتی ہے، تو اب مسلمان کیوں نہیں سڑکوں پہ آتے ہیں؟ کیونکہ اسلام اس لڑکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں رہتا ہے کہ پھر وہ دوسرے دھرم کے بن جاتے ہیں، اس کو ہم تھوک کی طرح پھینکتے ہیں۔ تو یہاں اسلام میں آنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زور زبردستی ہوئی ہے، کوئی گن کے نوک پر لیا گیا ہو، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کی ہی لڑکی نہ ہو، ان کے حق میں جہاد کرنے کا، کیونکہ ان کے لیے آواز بلند کرنے میں، تو اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ باقی ایک جو لاؤ جہاد کہتے ہیں، یہ گندا لفظ ہے، لاؤ ایک گندا لفظ ہے، جہاد ایک پاک لفظ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی پراپرٹی کسی نے کھائی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کی پراپرٹی مسلم نے کھائی ہے، تو پھر ہمیں غیر مسلم کے حق میں لڑنا ہے، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ تو آپ جہاد کا نام بدنام مت کیا کرو، یہ کوئی لاؤ جہاد نہیں ہے، لاؤ ایک گندی لفظ ہے، ہم پھر کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جب یہی لڑکے مسلمان لڑکے سکھ لڑکے ایک دوسرے دھرم کے لڑکوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ فحش اور ننگے فلمیں ڈالتے ہیں، تو وہاں آپ کا غیرت کہاں مر جاتا ہے؟ آپ وہاں کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ دن میں ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہو، مزے اٹھاتے ہو بھائی، تو وہاں آپ کا غیرت کیوں مرتا ہے؟ تو یہاں ایک جائز بات ہے، یہاں وہ پردہ داری سوچتے ہیں، چاہے کنورژن کروائے اپنی مرضی سے کرے، تو لیکن وہاں جو معاملہ ہے وہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے سکھ لڑکیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کر کون رہا ہے؟ سزا مردوں کو ملنا چاہیے، سزا لڑکیوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں یہ پولیٹیکل ایشو نہیں بنتا، وہاں آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو ووٹوں کی ضرورت ہے، آپ کو اور چیزوں کی ضرورت ہے، آپ مختلف بہانہ بناتے ہو۔ نہیں تو عدالتیں پڑے ہیں، عدالتوں کا انتظار کیا کرو۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ سکھ دھرم کے لوگ ہیں، کتنے لڑکیوں کو آپ نے گرنتھ پڑھایا ہے؟ مسلمان لوگ ہیں، کتنے لڑکیوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا ہے؟ ہندو لوگ ہیں، کتنے لڑکیوں کو انہوں نے گیتا پڑھایا ہے؟ جہاں وہ گیان سیکھتے، جہاں وہ آداب سیکھتے، جہاں وہ اچھے کپڑے پہن سکتے، جہاں وہ ننگے نہیں گھومتے، تو وہاں آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں، بولتے ہیں ان کا جسم ان کی مرضی، وہ کہتے ہیں ہمارے جسم ہماری مرضی۔ تو آپ بار بار جہاد کو ٹارگیٹ کرتے ہو، میں اس کو اسلام سے نہیں جوڑتا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے، آپ کو ووٹ چاہیے، جہاد کو استعمال کرتے ہو۔ تو میں ایسے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ انتظار کیا کیجیے، برادری کو ٹھیس مت پہنچائیے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، لیکن آگ لگاتے ہیں۔ جب آگ لگتا ہے، پراپرٹیاں جل جاتے ہیں، بنگلے جل جاتے، محلے جل جاتے ہیں، پھر یہ پانی لگاتے، ان کو پتہ ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگ نے سارا نقصان کر ڈالا ہوتا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگ مت لگائیے، تھوڑا انتظار کیجیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، ہم آپ کی سپورٹ میں ہمیشہ موجود ہیں، جہاد اسی چیز کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان لڑکوں نے ایسا کیا ہے، کہ پھر آپ ہماری زبان دیکھیے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کافی ہے یہاں سکھ بھائیوں کے ساتھ ان کو سزا دلوانے کے لیے۔ باقی وسلام، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے اور لوگوں تک پہنچا دو گے، تاکہ آپ کا بھی حق ادا ہو جائے گا، تو ہم نے اپنا حق نبھا دیا ہے۔ باقی